اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر 133 133۔ ٹاپک ہے وقت کی نفی۔ گزشتہ ٹاپک میں ہم نے دیکھا، پڑھا یا مطالعہ کیا کہ ہمارے اندر رنگ جو ہیں، رنگوں کی لہریں جو ہیں، یہ کرنٹ بن کر دور کرتی ہیں، ان کا بہاؤ جو ہے یہ کرنٹ کہلاتا ہے۔ اور اس کرنٹ کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ یہ سب اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیے۔ جب آپ اس الیکٹریسٹی کے ذخیرے کو بڑھاتے ہیں تو اپنے ارادے اور اختیار سے زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی زمین کی طرح کی بے شمار زمینیں آ جاتی ہیں، کہکشانی نظام آ جاتے ہیں، سولر سسٹم آ جاتے ہیں۔ پھر جس طرح وہ اس دنیا میں آباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اسی طرح کھربوں دنیاؤں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لیں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے مزید کچھ نکات ہیں جو واضح کیے جائیں گے۔ یہ کتاب کا اب آخری حصہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا کہ جب یہ کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہ وقت کی نفی۔ وقت کی نفی۔ اب وقت کی نفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ چیزوں کو جب اس کی اصل حالت میں دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ جو وقت کے گزرنے کا احساس ہے، اس سے آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر پرواز کی صلاحیتوں کا انحصار بجلی کے ذخیرے کے اوپر ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ اپنے اندر اس کرنٹ کا، اس الیکٹریسٹی کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی اپنے نسمہ کو چارج کر لیتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر پرواز کی صلاحیتوں کھلتی ہیں۔ فرمایا کہ پرواز کی صلاحیتوں کا انحصار اس بجلی کے ذخیرے کے اوپر ہے۔ جتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اسی مناسبت سے آدمی ٹائم اینڈ سپیس کی نفی کرنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، زمانیت اور مکانیت کی نفی کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس میں، یعنی وہ اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ لفظ قدرت جو ہے یہ قدر سے ہے۔ قدر کا مطلب ہے مقداروں کا تعین کرنا، تو قدرت حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی مقداروں پہ کنٹرول پا لیتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ 1 منٹ کے وقفے میں آدم ذات نے بغیر کسی مادی وسائل کے کئی سال کا سفر طے کر لیا۔ اب ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لباس کے اعتبار سے وہ کوئی شاہی عہدے دار معلوم ہوتا تھا۔ شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس معاملے میں میری عقل بھی کام نہیں کرتی، حیران ہوں کہ کیا کہوں، کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم فرمائیں گے بجا لاؤں گا۔ پھر اس شخص نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں لکھنؤ میں رہتا تھا، برسر روزگار تھا، حالات اچھے گزر رہے تھے، قسمت نے پلٹا کھایا، معاشی حالات خراب ہونے لگے اور زیادہ وقت بیکاری میں گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ بیرون شہر حصول معاش کی کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور ادے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔
راستے میں ریواڑی کے مقام پر قیام کیا. اس زمانے میں وہ جگہ ویران پڑی تھی، صرف ایک سرائے آباد تھی. سرائے میں کچھ قصبیاں رہتی تھی. اب یہ قصبیاں یعنی جو کسب کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے ہے. میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کیا کیا جائے. پیسے بھی ختم ہو گئے تھے. ایک قصبی آئی وہاں کام کرنے والی اور کہنے لگی صاحب کھانا تیار ہے، کھانا لاؤں؟ میں نے کہا ابھی سفر کی تھکان ہے، تھوڑا سا ذرا سا سستا لوں، تھکن دور ہونے پر کھانا کھاؤں گا. یہ سن کر وہ چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی، پھر وہی سوال کیا. میں نے پھر وہی جواب دیا. وہ چلی گئی. تیسری مرتبہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ خرچ ہو گیا ہے، اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی نوبت آ گئی ہے. وہ سن کر خاموش ہو کر چلی گئی. پھر 10 روپے لا کر مجھے دیے اور کہا کہ یہ روپے میں نے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں. غور کریں اس زمانے میں یہ 10 روپے کیا معنی رکھتے تھے جب 10 روپے میں کفن دفن پورا ہو جاتا تھا. یہ میں آپ کو بطور قرض حسنہ دیتی ہوں. جب اللہ آپ کو دے تو ادا کر دیجئے گا. میں نے روپے لے لیے، راستے میں خرچ کرتا ہوا اودے پور جا پہنچا. وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً ایک شاہی نوکری مجھے مل گئی. مالی اعتبار سے خوب ترقی ہوئی. چند سالوں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی. انہی دنوں گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکا ہے اور جہاں اس کی نسبت ٹھہرائی گئی ہے وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے ہیں، اس لیے جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ. راجہ سے اجازت لے کر میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ریواڑی کا مقام آیا. پرانے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے. سرائے جا کر اس قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور چند لمحوں کی مہمان ہے. جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی. میں نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. اس کام سے فارغ ہو کر سرائے میں آ کر سو گیا. آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا تو دیکھا کہ جیب میں رکھی ہوئی 5000 کی ہنڈی غائب تھی. ہنڈی کا مطلب ہے جیسے پرونوٹ ہو یا آپ کا پے آرڈر ہو. اس زمانے میں یہ پے آرڈر کو ہنڈی اس کے لیے اصل لفظ ہے. تلاش کیا مگر نہ ملی. سوچا کہ دفن کرتے وقت شاید قبر میں گر گئی ہوگی. تو اس خیال سے قبرستان پہنچا. قبر کھودنے لگا. قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. وہاں نہ میت تھی نہ ہنڈی. ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا. ہمت کر کے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی. چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے. باغ میں ایک طرف ایک عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی. عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی جو شاہانہ لباس پہنے بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی اور ارد گرد خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے تھے. اس عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے. اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی بدولت مجھے یہ مرتبہ اور عروج عنایت فرمایا. اور یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر میں گر گئی تھی، یہ لو اور فوراً چلے جاؤ. میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دیر یہاں ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے جواب دیا تم قیامت تک یہاں کی سیر نہیں کر سکتے، فوراً چلے جاؤ. اس عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی. عورت کی ہدایت پر میں نے عمل کیا. باہر نکلا تو عجیب عالم تھا. نہ وہاں سرائے تھی نہ ہی وہ لوگ تھے جو اس کے قبر کے اندر جاتے وقت موجود تھے، بلکہ چاروں طرف شہری آبادی پھیلی ہوئی تھی. کچھ لوگوں سے سرائے کے بارے میں پوچھا.
لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، بعض لوگوں سے اپنی رویداد بیان کی، لیکن سب نے مجھے مخبوط الحواس قرار دیا۔ آخر کار مجھے ایک آدمی نے کہا میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ اس بزرگ نے سارا حال سنا، کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میرے پردادا نے بتایا تھا، میرے پردادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک سرائے موجود تھی، سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا، پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا کہ میں وہی امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر بزرگ اور حاضرین محفل بہت حیران ہوئے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گیا، پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اب بتائیے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ۔ دوسرے یہ کہ اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعے نے میرے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ شاہ صاحب نے کہا تم نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے، اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے کیا تبصرہ کیا کہ جس عالم میں تم گئے اور یہاں جس عالم میں تم ہو، ان دونوں میں وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں، یعنی زمانیت وہاں پہ اور طرح سے چلتی ہے، یہاں پہ اور طرح سے چل رہی ہے۔ شاہ صاحب نے اس شخص کو ہدایت کی کہ اب تم بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی زندگی یاد الہی میں گزار دو، چنانچہ آپ نے اسے زاد راہ دے کر روانہ فرما دیا۔ اس واقعے میں یہ بتایا کہ عالم اعراف میں جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ہے، دوسرے وہاں پہ زمانیت کے جو معیار ہیں، جس رفتار سے وہاں ٹائم گزر رہا ہے دنیا میں وہ رفتار نہیں ہے، وہاں بہت تیز رفتاری سے وقت گزرتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں کے پیمانے اور ہیں۔ اتنی ہی دیر میں دنیا میں 100 سال گزر گئے، کیونکہ پردادا نے بتایا، ایک بڈھا کہہ رہا ہے کہ میرے پردادا بتایا کر رہے تھے، دادا نہیں، باپ کا باپ نہیں، باپ کے باپ کا باپ، 4 نسلیں بیچ میں گزرتی ہیں۔ بہرحال تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کی نفی، یعنی کہ اس عورت کے نیک عمل کی وجہ سے اس کے اندر اتنی چارجنگ پیدا ہو گئی کہ جب وہ صاحب جو اس کی میت کے قریب گئے تو ان کے حواس پہ وہاں کی زمانیت طاری ہو گئی۔ جب اس عورت نے کہا چلے جاؤ یہاں سے اپنی ہنڈی لے کے، تو وہ اتنی دیر میں دنیا 100 سال آگے نکل گئی یا 150 سال آگے نکل گئی، اندازہ کر لیا۔ تو اگلا ٹاپک ہے آکسیجن اور جسمانی نظام۔ اب یہ جو اس قسم کے محیر العقول واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے باڈی کے یہ جو کرنٹس کا نظام ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ آکسیجن اور جسمانی نظام۔ موجودہ علمی اور سائنسی دور نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ انسان کو اگر کچھ وقفے کے لیے آکسیجن نہ ملے تو اس کے دماغ میں کام کرنے والے کھربوں خلیوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی سارا جسم آکسیجن کے اوپر قائم ہے، اور سانس کی آمد و شد یا عمل تنفس نہ ہونے سے عمل تنفس ہوا سے آکسیجن حاصل کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ ہوا ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں کھینچی جاتی ہے اور آواز کے خانے یعنی لیرنگس سے گزرتی ہوئی ہوا کی خاص نالی جس کو ٹریکیا کہتے ہیں اس میں جاتی ہے، اور وہاں سے نالیوں کا ایک نازک نظام میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہوا آگے بڑھتی ہے اور ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، نالیوں کا قطر
بتدریج چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، چنانچہ ہوا پھیپھڑوں کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں تقریباً 300 ملین کتنے ہوئے؟ تقریباً 30 کروڑ ہوا کی تھیلیوں سے گزر کر آکسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ صحیح ہو اور آکسیجن کی مقدار بھی صحیح ہو تو پھر وہ آسانی سے ہوا کی تھیلیوں اور باریک رگوں کی جھلیوں میں سے گزر کر اندر پھیل جاتی ہے۔ جب ہم اندر سانس کھینچتے ہیں تو سینے کی خالی جگہ بڑی ہو جاتی ہے، لہذا ہوا تیزی سے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو پھیپھڑوں کا لچکدار نظام ہوا کو گویا باہر پھینک دیتا ہے۔ سانس لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جسم میں مناسب مقدار میں آکسیجن پہنچتی رہے تاکہ خلیوں میں ننھی ننھی انگیٹھیاں دہکتی رہیں۔ اس لفظ انگیٹھیوں پہ غور کریں، ہوا جلاتی ہے نا چیزوں کو، اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا رہے۔ انسان جب آرام کرتا ہے اس وقت وہ 1 منٹ میں 10 سے 16 بار تک سانس لیتا ہے جب آرام کر رہا ہو۔ نارملی یہ مقدار 18 سے 20 سانس پر منٹ ہے، اور تقریباً 1 پوائنٹ ہوا اندرونی جسمانی نظام میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ جب آکسیجن کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو سانس لینے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں جس میں فزیکل ایکسرشن ہو تو سانس لینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر آکسیجن کا ذخیرہ تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو آکسیجن درکار ہوتی ہے پھر وہ سانس کی رفتار تیز ہو کر اس کمی کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ عام طور پر سانس کی رفتار اور گہرائی خود بخود دماغ کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ حسب ضرورت سانس میں تیزی یا کمی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان اگر ذہنی طور پر صحت مند ہے تو بیشتر حالات میں اسے اپنے سانس پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ نوٹ کریں، سانس پہ اختیار ہے، یعنی آپ ادھورا سانس لیتے ہیں یا پورا سانس لیتے ہیں، یہ اختیار آپ کا ہے، اگر ذہنی طور پہ آپ صحت مند ہو تو۔ شرط صرف یہ، اگر آپ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنے سانس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قانون سن لیا آپ نے، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پیراکی کے دوران، یعنی پیراکی اور تیراکی میں کیا فرق ہے؟ پیراکی پانی کے اندر تیرنے کو پیراکی کہتے ہیں اور پانی کے اوپر تیرنے کو تیراکی کہتے ہیں۔ تو پیراکی کے دوران جب آدمی غوطہ لگا کر پانی کے نیچے چلا جاتا ہے تو اسے سانس روکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کام آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ جب جمائی آتی ہے یا گہرا سانس لیا جاتا ہے تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور جب سانس کی نالی میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے تو آدمی بے حد سراسیمہ ہو جاتا ہے اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے۔ دیکھیں نا، اب ہماری اس مادی زندگی کا قیام اس سانس پہ ہے۔ سانس جاری ہے تو زندگی برقرار ہے، اور جب سانس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا بنیاد، کیا ہے؟ سانس۔ اب سانس کا تعلق آکسیجن کے اوپر ہے، یعنی سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن ملتی ہے۔ اب آکسیجن کا ایک بڑا ذخیرہ دماغ کے ایک مخصوص حصے میں جمع رہتا ہے، اور دماغ کا یہ وہی حصہ ہے جو دل کی دھڑکن اور عمل تنفس کو برقرار رکھتا ہے۔ یعنی دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جو دل کی دھڑکن اور عمل تنفس دونوں کو برقرار رکھتا ہے، اور اگر وہاں ذخیرہ ختم ہو جائے تو کہاں سے دل کی دھڑکن دل دھڑکنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ فی الواقعہ انسان کی موت میں
انسان کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب دماغ کے اندر آکسیجن کا پورا ذخیرہ ختم ہو جائے. دل کی حرکت بند ہو جانے سے اگر موت واقع ہو جائے اور دماغ کے اندر آکسیجن کا ذخیرہ موجود رہے تو اس عمل کو مرنا نہیں کہتے. طبی اصطلاح میں اسے سکتہ کہا جاتا ہے، جسے کوما کہتے ہیں. یہ روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ کہ بیمار کو نازک حالت میں آکسیجن دی جاتی ہے. اب یہ کرونا میں کیا کرتے تھے؟ آکسیجن دیتے تھے. اگر یہی کرونا کے مطلب ہے وینٹیلیٹر کے بجائے آپ خود اپنی طاقت سے اپنے ارادے سے پورا سانس لیتے رہیں تو کوئی کرونا شرونا نہیں تھا. اور اسی طرح بڑی سے بڑی بیماری پر عارضی طور پر ہی صحیح مگر غلبہ حاصل کر لیا جاتا ہے. احسن الخالقین اللہ نے ہمارے پھیپھڑوں کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ تمام جسم کا خون 3 منٹ میں پھیپھڑوں کے راستے آکسیجن لے کر واپس جسم میں چلا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہر 3 منٹ کے بعد جسم میں دور کرنے والا خون آکسیجن لینے کے لیے دوبارہ پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے. جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو ہوا میں 21% آکسیجن ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو آکسیجن خرچ ہونے کے بعد تقریباً 12% رہ جاتی ہے، یعنی 9% آکسیجن ہم کنزیوم کرتے ہیں. مشق کے ذریعے اگر دماغ کے اندر آکسیجن کا ذخیرہ کر لیا جائے اور روحانی طرزوں میں اس ذخیرے کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا جائے تو اپنے ارادے اور اختیار سے دل کی دھڑکن اور عملے تنفس کو بند کر کے آدمی مہینوں تک زندہ رہ سکتا ہے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی عارضی موت سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اندازہ کریں کہ انسان کو کس درجے اختیار ہے کہ وہ اپنے دل کو چلانے تک پہ اختیار حاصل کر سکتا ہے. دل کی رفتار کنٹرول کرتے ہوئے اس کو یہ جو 80 کے قریب 80 پلسیشن یعنی کہ پلس ریٹ 70-72 سے لے کر 80 یا اس سے کم کرتے ہوئے اسے وہ 1 یا 2 دفعہ دل دھڑکتا ہے 1 منٹ میں. اندازہ کر لیں وہ ہلکا ہلکا. تو جہاں وہ گویا 1 منٹ میں 80 بار دھڑکتا ہے یا